السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفیہ نظر، ما قبل میں سکاکی نے جو اپنی رائے پیش کی تھی کہ مسند علی کی تقدیم یہ عموم پر دلالت کرتی ہے، اس کے تحت کہا تھا کہ کل انسان لم یقم، یہ جناب والا جملہ ہر فرد سے نفی پر دلالت کرتا ہے، اور لم یقم کل انسان یہ جناب والا جملہ افراد سے نفی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب کل انسان لم یقم کی تشریح جو سکاکی نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ لفظ کل کے داخل ہونے سے پہلے کیا ہے یہ جملہ انسان لم یقم، انسان نہیں کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جناب والا کیا ہے، موجبہ محمولہ معدولۃ المحمول ہے، اس لیے کہ انسان کی افراد کی مقدار کو یہاں نہیں بیان کیا گیا، اس لیے یہ قضیہ کیا ہو گیا، محملہ۔ اور لم جو ہے جناب والا وہ جز ہے محمول کا، تو یہ ہو گیا معدولۃ المحمول۔ تو موجبہ محملہ معدولۃ المحمول، یہ جناب والا سکاکی نے کہا تھا یہ سالبہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے جو مستلزم ہوتا ہے جناب والا جملہ افراد سے حکم کی نفی کو، نہ کہ کل فرد کی نفی کو۔ لہذا انسان لم یقم نے سکاکی کے نزدیک جملہ افراد سے نفی پر دلالت کی، جملہ افراد سے نفی پر دلالت کی۔ اب آگے سکاکی نے یہ کہا کہ لفظ کل داخل ہونے کے بعد اگر ہم کل انسان لم یقم سے یہی معنی مراد لیں کہ جملہ افراد سے نفی، تب ایسی صورت میں جناب والا یہ تاکید ہوگی، تاسیس نہیں ہوگی۔ تاسیس کہتے ہیں نیا معنی مراد لینا، تاکید کہتے ہیں وہی معنی مراد لینا جو پہلے لیا جا چکا۔ تو اب انسان لم یقم اس نے دلالت کی جملہ افراد سے نفی پر، کل کے داخل ہونے کے بعد بھی وہی آپ جملہ افراد سے نفی مراد لے لیں، تب ایسی صورت میں جناب والا یہ تو تاکید ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ تاکید ہو جائے گی، نہ کہ تاسیس۔ حالانکہ تاکید کے مقابل تاسیس یہ کیا ہے، یہ بہتر ہے۔ اس لیے سکاکی نے یہ کہا تھا کہ کل انسان لم یقم یہ لفظ کل کے داخل ہونے کے بعد کائے پر دلالت کرے گا، کل فرد سے نفی پر دلالت کرے گا تاکہ تاسیس کا معنی پیدا ہو جائے۔ تو یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے سکاکی کی اسی بات کو پکڑ لیا کہ سکاکی کا یہ کہنا کہ انسان لم یقم پہ جب ہم کل کو داخل کریں گے تو کل کے داخل ہونے کے بعد جناب والا جملہ افراد سے نفی مراد لینا، جملہ افراد سے نفی مراد لینے کی صورت میں کل کا تاکید کے لیے ہونا، تاسیس کے لیے نہ ہونا، یہ بات ہم کو تسلیم نہیں ہے۔ یعنی سکاکی کے نزدیک کل انسان لم یقم میں کل کے داخل ہونے سے پہلے انسان لم یقم نے کائے پر دلالت کی، جملہ افراد سے نفی پر۔ اب کل کے داخل ہونے کے بعد اگر جملہ افراد کی نفی پر دلالت کرے گا تو یہ تاکید ہوگا سکاکی کے نزدیک۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ کل کے داخل ہونے کے بعد بھی انسان لم یقم کا جملہ افراد سے نفی پر دلالت کرنا یہ تاکید نہیں ہوگا بلکہ تاسیس ہوگا۔
کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ انسان لم یکم جو جملہ افراد سے نفی پر دلالت کر رہا ہے یا اس وقت کر رہا ہے جب کہ جناب والا لم یکم کی اسناد اس انسان کی جانب کی گئی ہے، لیکن جب لم یکم کی اسناد انسان کی جانب نہ کر کے بلکہ انسان کے مضاف کی جانب یعنی لفظ کل کی جانب کی جائے، تب ایسی صورت میں یہی معنی ہمیں حاصل ہو کیا؟ جملہ افراد سے نفی۔ تب دیکھیے ایسی صورت میں یہ جناب والا تاکید نہیں ہوگا بلکہ یہ تاسیس ہوگا، اس لیے کہ پہلے جو جملہ افراد سے نفی ہمیں حاصل ہو رہی تھی وہ لم یکم کے انسان کی جانب اسناد کرنے کی وجہ سے حاصل ہو رہی تھی، اور اب جو ہمیں جملہ افراد سے نفی کا معنی حاصل ہو رہا ہے وہ لم یکم کے انسان کی جانب منسوب ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ لم یکم کے کل کی جانب منسوب ہونے کی بنیاد پر حاصل ہو رہا ہے۔ لہذا جب اسناد الگ الگ ہو گئی تب ایسی صورت میں کل کے داخل ہونے کے بعد بھی کل انسان لم یکم میں اگر ہم جملہ افراد سے نفی مراد لے لیں تو یہ تاکید نہیں ہوگا بلکہ یہ تاسیس ہوگا، لیکن سکاکی نے کیا کہا ہے؟ اگر جملہ افراد سے نفی ہم مراد لے لیں گے تو یہ تاکید ہوگا۔ لہذا پہلی خرابی یہ مصنف نے اجاگر کرتی، فرماتے ہیں لأن النفی یعنی الجملہ۔ ایسی ہی وضاحت آپ دوسری والی مثال کی کر سکتے ہیں کہ لم یقم کل انسان، کہ کل کے داخل ہونے سے پہلے کیا جناب والا یہ لم یقم انسان ہے، تو لم یقم انسان یہ کل فرد سے نفی پر دلالت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر انسان جو کہ نکرہ تحت نفی واقع ہے، اور نکرہ تحت نفی جب واقع ہوتا ہے تو عموم پر دلالت کرتا ہے، لہذا عموم کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر فرد سے نفی ہو، لہذا لم یقم انسان کل کے داخل ہونے سے پہلے ہر فرد سے نفی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو سکاکی نے یہ کہا تھا کل کے داخل ہونے کے بعد جناب والا اب لم یقم کل انسان یہ ہر فرد سے نفی پر دلالت نہیں کرے گا بلکہ جملہ افراد سے نفی پر دلالت کرے گا، اس لیے کہ کل کے داخل ہونے کے بعد بھی اگر یہ ہر فرد سے نفی پر دلالت کرے تب ایسی صورت میں جناب والا تاکید لازم آئے گی نہ کہ تاسیس، اور تاسیس پر عمل کرنا تاکید کے مقابل کیا ہے؟ راجح ہے۔ لہذا کل کے داخل ہونے کے بعد سکاکی نے یہ بات ثابت کی تھی کہ لم یکم کل انسان یہ جناب والا جملہ افراد سے نفی پر دلالت کرتا ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ لم یکم انسان یہ کل کے داخل ہونے سے پہلے جو ہر فرد سے نفی پر دلالت کرتا ہے، جو ہر فرد سے نفی پر دلالت کرتا ہے تو یہ اس وقت کر رہا ہے جب لم یکم کی اسناد انسان کی جانب کی جا رہی ہے، لیکن جب ہم نے کل کو داخل کر دیا کل کے داخل ہونے کے بعد بھی اگر ہم اس جملے سے ہر فرد سے نفی مراد لیں تو یہ ایسی صورت میں تاکید نہیں ہوگا بلکہ تاسیس ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو کل فرد سے نفی ہمیں حاصل ہو رہی تھی وہ لم یکم کی اسناد انسان کی جانب کرنے کی وجہ سے حاصل ہو رہی تھی، اور اب ہمیں جو ہر فرد سے نفی حاصل ہو رہی ہے وہ لم یکم کی اسناد انسان کی جانب نہیں بلکہ اس کل کی جانب کرنے سے جو کل کیا ہے؟ انسان کا مضاف ہے۔ فرماتے ہیں لأن النفی یعنی الجملۃ فی الصورۃ الاولی، اس لیے کہ نفی پہلے والے صورت میں یعنی پہلے والے جملے میں جملہ افراد سے، وعن کل فرد بالثانیۃ اور دوسرے والے جملے میں ہر فرد سے نفی، انما افادہ الاسناد الی ما اضیف الیہ کل، جو اس کا جو فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ اس اسناد سے ہو رہا ہے جو اسناد اس کی جانب کی گئی ہے کہ جس کی جانب لفظ کل کیا ہے؟ مضاف منصوب ہے، یعنی کہ پہلا والا جملہ کل کے داخل ہونے سے پہلے جو ہمیں جملہ افراد سے نفی پر دلالت کر رہا ہے، اسی طریقے سے دوسرا والا جملہ کل کے داخل ہونے سے پہلے جو ہر فرد سے نفی پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ ہمیں اس وقت حاصل ہوئی تھی جب کہ فعل کی اسناد کس کی جانب کی گئی تھی؟ انسان کی جانب کی گئی تھی۔ اب اگر کل کے داخل ہونے کے بعد بھی پہلا والا جملہ افراد سے نفی پر دلالت کرے اور دوسرا والا جملہ ہر فرد سے نفی پر دلالت کرے تو یہ تاکید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اسناد بدل چکی ہے، وہی کہتے ہیں وقد زال ذلک الاسناد، اب وہ اسناد زائل ہو چکی ہے۔ پہلے اسناد جو تھی وہ لم یکم کی انسان کی جانب تھی تو جملہ افراد سے نفی کا معنی حاصل ہو رہا تھا، اب اگر ہم جملہ افراد سے نفی کا معنی حاصل کریں گے تو اب لم یکم کے اسناد کل کی جانب کر رہے ہیں۔
اسی طریقے سے لم یکم کل انسان میں اگر ہم کو کل کے داخل ہونے سے پہلے ہر فرد کی نفی ہم کو حاصل ہو رہی تھی تو یہ اس وقت ہو رہی تھی جبکہ ہم نے لم یکم کی اسناد انسان کی جانب کی تھی، اور کل کے داخل ہونے کے بعد بھی اگر ہم یہی والا معنی مراد لیں تو اب اسناد بدل چکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لم یکم کی اسناد اب انسان کی جانب نہیں بلکہ اس لفظ کی جانب ہے جو انسان کی جانب مضاف ہے. وقد زال ذلك الاسناد والا کہ وہ اسناد زائل ہو چکی ہے. فیکون تاسیسا لا تاکیدا، لہذا جناب والا اب پہلے والے جملے سے جملہ افراد کی نفی مراد لینا، دوسرے والے جملے سے ہر فرد کی نفی مراد لینا یہ تاسیس ہوگا، تاکید نہیں ہوگا. حالانکہ سکاکی نے اس کا الٹا کیا ہے. یہ کہا ہے کہ کل انسان لم یکم جو پہلا والا جملہ ہے یہ ہر فرد سے نفی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اگر جملہ افراد سے نفی مراد لے لیں گے تو وہ تاکید ہوگا سکاکی کے نزدیک. اسی طریقے سے لم یکم کل انسان میں سکاکی کے نزدیک یہ جملہ یہ کل فرد کی یعنی جملہ افراد سے نفی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ کل فرد کی نفی مراد لے لیں گے تو پھر وہ سکاکی کے نزدیک تاکید ہوگا، تاسیس نہیں. تو یہ پہلی خرابی تھی جو مصنف نے سکاکی کے رائے میں ظاہر کی. دوسری خرابی یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ جب نفی نے دوسرے والے جملے نے ہر فرد سے نفی کا کیا کیا؟ افادہ کیا. اس لیے کہ لم یکم کل انسان میں جناب والا انسان کے تحت نفی واقع ہونے کی وجہ سے عموم کا معنی حاصل ہوا، اور عموم کی بنیاد پر ہر فرد کی نفی ہم کو حاصل ہو گئی. تو کہتے ہیں جب دوسرے والے جملے میں نفی نے ہر فرد سے نفی پر دلالت کی تو جب دوسرے والے جملے میں ہر فرد سے نفی ہو گئی تو جناب والا جملہ افراد کی نفی بھی ہم کو حاصل ہو گئی. جملہ افراد کی نفی بھی ہم کو کیا ہو گئی؟ حاصل ہو گئی. لیکن جب آپ نے لم یکم کل انسان میں کل کے داخل ہونے کے بعد اس سے کیا مراد لیا؟ جملہ افراد سے نفی. تو جملہ افراد سے نفی مراد لینا یہ تاکید ہوگا، تاسیس نہیں ہوگا. اس لیے کہ کل کے داخل ہونے سے پہلے آپ نے اس جملے سے کون سا معنی حاصل کیا تھا؟ ہر فرد کی نفی کا معنی حاصل کیا تھا انسان کے تحت نفی واقع ہونے کی وجہ سے. اب مصنف کہتے ہیں کہ اگر جناب والا کل کے داخل ہونے کے بعد آپ اس سے کون سا معنی مراد لیتے ہیں؟ جملہ افراد سے نفی معنی مراد لیتے ہیں تو آپ کے نزدیک یہ تاسیس ہو گیا، لیکن میرے نزدیک یہ تاسیس نہیں ہے بلکہ یہ تاکید ہے. کیوں تاکید ہے؟ اس لیے تاکید ہے جناب والا جب ہر فرد سے نفی ہوتی ہے تو ہر فرد کے ضمن میں جملہ افراد سے نفی بھی پائی جاتی ہے. لہذا کل کے داخل ہونے کے بعد جب آپ اس سے جملہ افراد سے نفی مراد لے رہے ہیں تو جملہ افراد سے نفی پہلے بھی کل فرد کے ضمن میں پالی گئی ہے. تو مصنف کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے والے جملے میں جب کل کے داخل ہونے سے پہلے ہر فرد کی نفی ہوئی تو ہر فرد کی نفی میں جملہ افراد کی نفی بھی پالی گئی. اب کل کے داخل ہونے کے بعد آپ اس جملے سے جملہ افراد سے نفی مراد لیتے ہیں تو جو معنی پہلے مراد لے لیا گیا وہی معنی مراد لینا لازم آیا. جب وہی معنی مراد لینا لازم آیا تو اب یہ کل تاکید کے لیے ہوا، تاسیس کے لیے کہا ہوا. حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لم یکم کل انسان میں کل کے داخل ہونے کے بعد جملہ افراد سے نفی مراد لینا یہ تاسیس ہے، لیکن مصنف نے اس کو ثابت کر دیا یہ تاسیس نہیں ہے بلکہ یہ تو تاکید ہوا. وَلِأَنَّ الثَّانِيَةَ دوسرا اعتراض یہاں سے جناب والا مصنف علیہ الرحمہ پیش فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسرے والے جملے میں اذا افادت النفی عن کل فرد جب کل کے داخل ہونے سے پہلے اس نے ہر فرد سے نفی کا فائدہ دیا فقط افادت النفی عن الجملتی تو پھر جملہ افراد سے نفی کا بھی فائدہ دے گا وہ. اس لیے کہ ہر فرد کی نفی یا بعض افراد ہوں یا تمام افراد ہوں، تمام کو کیا شامل ہے؟ تو کل فرد سے نفی یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ جملہ افراد سے بھی نفی ہے.
فَإِذَا حُمِلَتْ عَلَى الثَّانِي، لیکن جب آپ نے کل داخل کر دیا تو پھر کل کے داخل ہونے کے بعد اس وقت آپ نے لم یکم کل انسان کو محمول کر دیا کائے پر؟ جملہ افراد سے نفی پر۔ تو جملہ افراد سے نفی تو پہلے ہی معنی مراد لیا جا چکا، تو اب لا یکون کل تاسیسا، تو اب یہ کل تاسیس کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو معنی آپ نے پہلے مراد دیا وہی اب کل کے داخل ہونے کے بعد مراد لے رہے ہیں، تو یہ تاکید ہے، تاسیس نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض، وَلِأَنَّ النَّكِرَةَ الْمَنْفِيَّةَ إِذَا عَمَّتْ كَانَ قَوْلُنَا لَمْ يَكُنْ إِنسَانٌ كُلِّيَّةً لَا مُهْمَلَةً۔ تیسرا اعتراض مصنف کی جانب سے یہ ہے کہ جب نکرت تحت نفی واقع ہوتا ہے تو وہ عموم پر دلالت کرتا ہے، جب عموم پر دلالت کرتا ہے تو نکرت تحت نفی واقع ہونے کی وجہ سے وہ کلیہ ہوتا ہے، محملہ نہیں ہوتا ہے، وہ کلیہ ہوتا ہے، محملہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ نے جناب والا اس نکرہ کو جو تحت نفی واقع ہے یا نکرہ منفیہ کو آپ نے کیا کہا ہے؟ محملہ کہا ہے، حالانکہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کلیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ کہا والسالبۃ المحملۃ فی قوت السالبۃ الکلیہ، آپ نے یہ بات ما قبل میں ذکر کی ہے کہ سالبہ محملہ یہ سالبہ کلیہ قوت میں ہوتا ہے، یہ آپ نے ما قبل میں ذکر کیا۔ تو آپ نے کس کو؟ لم یکم انسان کو کیا کہا آپ نے؟ سالبہ محملہ کہا، حالانکہ ہمارے نزدیک جب نکرہ منفیہ ہوتا ہے، نکرہ منفیہ ہوتا ہے تو وہ کلیہ کہلاتا ہے، کلیہ محملہ نہیں کہلاتا ہے۔ لیکن آپ نے اس کو کیا کہہ دیا جناب والا؟ نکرہ منفیہ کو محملہ کہہ دیا، نہ کہ کلیہ۔ تو یہ آپ کی تیسری خرابی ہے۔ وَلِأَنَّ النَّكْرَةَ الْمَنْفِيَّةَ، اور اس لیے کہ نکرہ منفیہ اذا عمت جب عام ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا قول لم یکم انسان میں، جیسے کہ انسان یہ کیا نکرہ منفیہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ کلیتاً کلیہ ہے، لا محملتاً محملہ نہیں ہے، حالانکہ آپ نے ما قبل میں اس کو کیا کہا ہے؟ محملہ کہا۔ تو یہ مصنف علی الرحمن نے سکاکی پر 3 طرح سے اعتراض وارد کیے ہیں، اس لیے سکاکی کا ما قبل والا قول درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔